فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول۔ یہ کتنی خوش بختی کی علامت ہے ہم سنیوں کے لیے کہ ہر آیت ہمیں رسول اللہ کی آمد کا پتہ دیتی ہے، ہر حدیث ہمیں رسول اللہ کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ یہ جب سے ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لایا ہے تو ہم تو اپنی روٹین کے مطابق جو درس حدیث دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں، جو درس قرآن دے رہے تھے وہی دے رہے ہیں، ہم نے کچھ چینج تو نہیں کیا، اپنی مرضی سے کسی آیت کو ہم نے بدلا نہیں ہے۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے خوش بخت ہونے کی یہ علامت ہے کہ ہر آیت ہمیں میلاد کی آیت لگتی ہے، ہر آیت ہمیں رسول اللہ کی تعریف میں لگتی ہے۔ جب سے ہم سن رہے ہیں تو ہمیں تو ہر آیت میں رسول اللہ کی نعت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے اس کے دل کی ایمانی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اسے ہر بات میں اپنے محبوب کریم کی ذات نظر آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو پھر اس کو اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آیت ایسی ہے، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی بات ایسی ہے جس میں اس کو اپنے محبوب کریم کی محبت بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی تو پھر اس کو اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جن کو حدیثوں میں اور قرآن کی آیات میں رسول اللہ کی شان کم ہوتی نظر آتی ہے تو وہ کیسے مسلمان ہیں، وہ کیسے صاحب ایمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جس سے وہ قرآن کی آیات ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی ڈھونڈ کے کوئی ایسی آیت لاؤ جس میں رسول اللہ کی حالانکہ رسول اللہ کی تنقید تو کہیں ہے ہی نہیں، ان کی شان کی کمی تو کوئی ہے ہی نہیں، ہر آیت میں ان کی شان بڑھتی نظر آئے گی۔ تو بس ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں ان سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ بس ہمیں ہر بات میں وہی نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اللہ کے یہاں سے ان کے پاس ایک رسول آیا ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینکی، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے۔ اصل میں یہاں رسول سے مراد حضور جان عالم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں چونکہ رسول اللہ کی تعریف اور ان کے اوصاف اور ان کی آمد کے پتہ دینے والے جو بھی واقعات تھے وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے تھے، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یہودیوں کو کہ بھئی تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری کتاب توریت و انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ جب قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کتاب کو اپنی کتاب پر اس کا موازنہ کیا، جب موازنہ کیا تو بالکل اس کی تصدیق کرنے والا ہی قرآن کو پایا، تو اب کیا کیا انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہم توریت پر بھی عمل نہیں کرتے، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، دل کے بغض کی وجہ سے۔ آج بھی جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہ اپنے دل کے بغض کی وجہ سے نہیں مانتے، حالانکہ پتہ ان کو بھی ہوتا ہے۔ بخاری ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی وہی پڑھتے ہیں نا، کہ بخاری کو الگ تھوڑی ہے، یا بخاری سنیوں کے لیے الگ لکھی گئی امام بخاری نے اور بد مذہبوں کے لیے الگ لکھی تھی؟ نہیں، بخاری یہی تھی، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے دل کے بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی وہ تعریف و توصیف نہیں دیکھ سکتے جو سنی حضرات دیکھتے ہیں، جو اہل سنت دیکھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں،
وہ ان کی نظروں سے گزرتی نہیں ہے، ان کی نظروں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان یہودیوں کے نظروں پر بھی، ان کے دلوں پر بھی پردے پڑ گئے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے رسول اللہ کی نعت۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے اس گروہ نے کیا کیا کہ توریت شریف کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، مطلب اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہاں اس سے پیٹھ پیچھے پھینکنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودی لوگ اپنی توریت و انجیل، عیسائی انجیل کو اور یہودی توریت شریف کو ریشمی کپڑوں میں، سونے چاندی کے غلافوں میں ڈال کر، صحیح مزین کر کے، عمدہ کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ تو کیا آج ہم بھی ویسا ہی نہیں کر رہے؟ وہ بھی سونے چاندی کے غلافوں میں ڈال کر بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اوپر رکھ دیتے تھے، لیکن توریت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن کو، جب ہماری بچی رخصت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی نہایت عمدہ سے عمدہ جناب 2000 والا نہیں 5000 والا آن۔ ہم اس کو کہتے ہیں نہیں 5000 والا قرآن پاک دو، یا نہیں 10,000 والا قرآن پاک دو، جس کا صفحہ بڑا بہترین ہو، جو جناب جس کا غلاف بڑا بہترین ہو، جس کا طاق بڑا بہترین ہو۔ یہ چیزیں ہم منگواتے ہیں، منگوا کے بچی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، بچی کو دیتے ہیں۔ بچی بھی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے 20 سال تو میں اپنے گھر میں پڑھ کے نہیں آئی، تو میرے ساتھ یہ بھیجا جو جا رہا ہے یہ صرف وہاں پہ اونچی جگہ سجانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو بچی بھی ہر آنے والے مہمان کو دکھاتی ہے، دیکھو کتنے بہترین صفحے والا قرآن مجھے میرے باپ نے دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھنا بھی ہے، یہ کہا صرف یہ دکھانا ہے کہ صفحہ بڑا بہترین ہے، بڑا عمدہ صفحہ ہے، بڑا جہیزی ایڈیشن ہے جناب۔ وہ خوبصورت سا کر کے بچی بھی گھر میں جا کے سجا دیتی ہے۔ جب وہ بچی گھر میں جا کے سجا دے گی تو اپنے بچوں کو پڑھائے گی کیا؟ تو ہم نے بچوں کو قرآن کی تعلیم اس لیے دینی ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن، آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، کئی لوگ، اکثر لوگ تو پڑھتے ہیں نا، جو پڑھتے بھی ہیں وہ قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں۔ یہ فجر کے بعد بھی اگر ہم 2-4 منٹ کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو اس میں سے کتنے نمازی بیٹھ جاتے ہیں، کتنے اس میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہو۔ ہم نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم زمانے میں ذل و خوار کی ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو ہم زمانے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن کے اندر کس چیز کا علم نہیں تھا؟ آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے، پچھلے ادوار میں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا میتھ جاننے والا، بڑے سے بڑا ستاروں کا علم جاننے والا آپ کو سارے مسلمان اور علماء حضرات ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب قرآن کو چھوڑ دیا گیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سائنس بڑا علم ہے۔ سائنس بھی ایک علم ہے لیکن قرآن سے نکلا ہوا ہے۔ سائنس بھی قرآن سے نکلا ہوا ہے، میتھ بھی قرآن سے نکلا ہے، علم نجوم بھی قرآن سے نکلا ہے، ستاروں سیاروں کا ہر علم قرآن سے نکلا ہے۔ جس کو قرآن صحیح آتا ہے وہ ان ہر چیز کو جانتا ہے۔ آج علماء حضرات یہ جو نقشہ اوقات ہمیں دیتے ہیں، علم توقید، یہ کہاں سے پڑھ کے دیتے ہیں؟ قرآن سے تو سیکھ کے دیتے ہیں۔ وہ ستاروں کا علم جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کسی رات کو کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ان کو رستہ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ ستاروں کو دیکھ کے رستے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب، جن کا کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے عرس منایا، ان کا اتنا علم تھا اس علم توقید کے تعلق سے کہ وہ دن میں سورج کو اور رات میں ستاروں کو دیکھ کر ٹھیک وقت پر گھڑی ملاتے، اتنے ٹھیک وقت پر ملاتے کہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کو سمجھنے کی بات ہے نا۔ قرآن کو سمجھ لیا تو ہر چیز کا علم آ گیا۔ تو ہم اگر قرآن کو جان لیں گے تو یہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں ہماری جوتیاں چاٹتے نظر آئیں گے۔ تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے پیارے بھائیوں، اور قرآن کی کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔